بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کی قوت امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اب تک ہمارا $115 ارب کا تیل چوری کر چکا ہے۔ شام۔ صدر جو بائیڈن کا G20 اجلاس میں چینی وزیر اعظم سے ملاقات کا انکشاف۔ ملک بھر میں تجارتی مراکز مغرب کے بعد بند کرنے کا فیصلہ۔ G20 اجلاس نے جھونپڑیوں اور کچی آبادیوں کا صفایا کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سینٹ کام کے سابق کمانڈر جنرل فرانک مکینزی نے کہا ہے کہ ایران کی بڑھتی ہوئی میزائل طاقت امریکہ کے لیے خطرہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سینٹ کام مشرق وسطیٰ اور افریقہ اور سینٹرل ایشیا میں امریکی فوج کا ادارہ ہے جو تینوں مذکورہ علاقوں کے ممالک کو امریکہ کے مطابق کنٹرول کرتا ہے۔ جنرل فرانک 2019 سے 2022 تک اس ادارے کے سربراہ رہے ہیں۔ جنرل نے کہا کہ ایران علاقے سے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کو نکالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور اس کی یہ حکمت عملی ابھی تک جاری ہے۔ جنرل نے ایرانی میزائل پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے گزشتہ 10 سالوں میں میزائلوں کی تیاری پر خوب توجہ دی ہے۔ ان کے پاس ہزاروں کروز اور شارٹ رینج میزائلوں کے علاوہ مختلف اقسام کے ڈرونز بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہم ایران کے جوہری پروگرام پر زیادہ فوکس کرنے کی وجہ سے اس ملک کی دیگر صلاحیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل ایران کی میزائل ٹیکنالوجی ہمارے لیے باعث تشویش ہے اور یہ موضوع بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کی طرح مہم ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپر سونک میزائل فتح کی رونمائی کے دوران امریکہ نے تشویش کی جانب اشارہ کیا تھا، کیونکہ امریکہ کے پاس اس میزائل کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی زمینی اور فضائی دفاعی سسٹم موجود نہیں ہے۔ شام نے غیر قانونی طور پر موجود امریکی فوجیوں کی جانب سے خام تیل کی لوٹ مار کے بارے میں اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اب تک ہمارا $115 ارب کا تیل چوری کر چکا ہے۔ شام نے غیر قانونی طور پر موجود امریکی فوجیوں کی جانب سے خام تیل چوری کرنے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب تک امریکہ تیل کے ذخائر سے $115 ارب مالیت کا خام تیل چوری کر چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شام کے مشرقی حصے میں اب بھی امریکی فوجی موجود ہیں، جبکہ ان علاقوں میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ شام حکومت بارہا اعلان کر چکی ہے کہ اس ملک میں امریکہ کی فوجی موجودگی کسی دو طرفہ معاہدے کے بغیر ہے، جو عالمی قوانین کی روشنی میں ناجائز اور غیر قانونی قرار پاتی ہے۔ شام نے اقوام متحدہ کے نام خط بھی لکھا ہے، جس میں امریکی جارحیت اور امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کرنے پر مؤثر اقدامات انجام دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شام نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شام کے تیل کے ذخائر کی لوٹ مار کا مقصد اس کے خلاف اپنی ظالمانہ پابندیوں کو مؤثر بنانا اور شام کے عوام کو شدید مشکل حالات سے روبرو کرنا ہے۔ شام کے مشرقی صوبوں میں تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں، جن پر امریکہ نے اپنے فوجیوں کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکی فوجی روزانہ 1 لاکھ سے 1,30,000 بیرل کے درمیان شام کا تیل چوری کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ حالیہ کچھ عرصے میں یہ تعداد 1,50,000 بیرل تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ اب تک 50 ملین میٹر مکعب گیس بھی چوری کر چکا ہے، جس کی مالیت $21 ارب بنتی ہے۔ امریکی صدر نے ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی کے دورے کے موقع پر G20 اجلاس میں چینی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر اصرار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چین کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے دورہ ہنوئی میں انہوں نے ویتنام اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ چینی وزیر اعظم کے ساتھ اس مذاکرات کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے پہلے سے اعلان نہیں کیا تھا۔
اس وقت دونوں عالمی طاقتیں تجارت، سیکیورٹی اور حقوق کے معاملے پر شدید تقسیم کا شکار ہیں۔ جو بائیڈن نے بتایا کہ انہوں نے نئی دہلی میں G20 اجلاس کے موقع پر چینی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی ہے۔ ملک بھر میں تجارتی مراکز ایک بار پھر جلدی بند کرنے کی منصوبہ بندی تیار کر لی گئی ہے۔ دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کر دیے جائیں گے۔ کاروبار جلدی بند کرنے کے لیے موسم سرما کا ٹائم فریم مقرر کر لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے تجاویز چاروں صوبوں کو بھجوا دی ہیں۔ گزشتہ PDM حکومت نے بھی دکانیں اور کاروبار جلد بند کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم وہ کاروبار جلدی بند کروانے پر عمل درآمد نہیں کروا سکی تھی۔ دوسری طرف نگراں وزیر اعظم کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ مقبول کی بجائے ملک کے لیے درست فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں۔ حکومتی اقدامات سے جلد بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی ولی عہد اور آرمی چیف کے درمیان مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ خلیجی ممالک معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں۔ نگراں حکومت اپنے اخراجات پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے، پینشن فنڈز کے مسائل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم مقبول کی بجائے ملک کے لیے درست فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے فیصلہ الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے۔ معروف مصنف اور سماجی کارکن ارون دتی نے کہا ہے کہ آپ یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ G20 تقریب کی میزبانی بھارتی حکومت نے نہیں بلکہ BJP کی حکومت نے کی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر حکومت کے مظالم کے خلاف دوستو آواز اٹھانے والی معروف سماجی کارکن ارون دتی رائے نے G20 اجلاس کے لیے BJP حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نئی دہلی کی کچی آبادیوں اور جھونپڑیوں کو زمین دوز کر دیا گیا ہے اور وہاں رہنے والوں کو دوسری جگہ منتقلی پر مجبور کیا گیا ہے۔ نئی دہلی شہر میں جا بجا دیواروں پر کمل کے پھولوں کے ساتھ ساتھ BJP کے پارٹی کے انتخابی نشان کا رنگ اور روغن کیا گیا ہے، جبکہ شہر بھر میں مودی کی تصویر کے حامل بڑے بڑے بل بورڈز لگائے گئے ہیں۔ ارون دتی نے کہا کہ آپ یہ سوچنے میں حق بجانب ہے کہ اس تقریب کی میزبانی بھارتی حکومت نہیں بلکہ BJP کی حکومت نے کی ہے۔ ارون دتی رائے نے کہا کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں سے کسی کو بھی اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے کیا سلوک ہوتا ہے، بلکہ ہر کوئی یہاں تجارت اور عسکری معاہدوں کے لیے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آنے والا کوئی شخص یا سربراہان نہیں جانتے کہ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے۔ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک میں مین سٹریم میڈیا اس پر بہت تنقید کرتا رہا ہے، لیکن حکومتوں کا یکسر مختلف ایجنڈا ہوتا ہے۔ میرا یہی خیال ہے کہ یہاں آنے والوں میں سے کسی کو بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے وہ خطرناک ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ BJP کو ہی ملک قوم کو حکومت اور اس کے ادارے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور صرف ایک فرد مودی کو بھارتیہ جنتا پارٹی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی گھر سے باہر نہیں جا سکتا، غریبوں کو شہر سے نکال دیا گیا ہے، جھونپڑیوں اور کچی آبادیوں کا صفایا کر دیا گیا ہے، سڑکوں پر پہرا ہے اور ٹریفک غائب ہے۔ یہ موت کا منظر ہے۔ اس سے سب سے بڑا ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہم سب سے شرم آتی ہے۔ یہ شہر جیسا ہے، انہیں اس بات سے شرم آتی ہے۔ ایک کانفرنس کے لیے پورے شہر کو بند کر دیا گیا۔ چائنا کے صوبہ گاسو نے 2012 سے 2019 کے دوران 55 لاکھ افراد کو غربت سے نکالا ہے اور غربت کے خاتمے میں فیصلہ کن فتح حاصل کی ہے۔ گانسو میں سخت قدرتی ماحول، بنیادی ڈھانچے کی ناکافی سہولیات اور کمزور صنعتی بنیاد نے اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھیں اور اسے غربت کے خاتمے میں بہت بھاری بوجھ والے صوبوں میں سے ایک بنا دیا تھا۔ 2012 تک گھاسوں میں تقریباً 60 لاکھ افراد خط غربت سے نیچے تھے، جو کہ صوبہ کی دیہی آبادی کا تقریباً 40% تھا۔
گانسو نے غربت کے خاتمے کے لیے گزشتہ 7 سالوں کے دوران بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، جس میں غریب علاقوں کے لوگوں کو مفت تعلیم، طبی دیکھ بھال، نئے گھر اور صاف پانی کی پیشکش کی گئی۔ انڈیا کی عدالت نے اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور دلچسپ فیصلہ سنایا ہے، جس کے تحت اپنے شوہر کو مارنے والی بیوی بھی شوہر کی پنشن حاصل کرنے کی حقدار کہلائے گی۔ عدالت کے مطابق بیوی کو پنشن سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ خاندانیہ پنشن ایک ویلفیئر اسکیم ہے جو سرکاری ملازم کی موت کے بعد اس کے خاندان کو مالی امداد مہیا کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ بیوی اگر فوجداری مقدمے میں قصوروار پائی جاتی ہے تو بھی وہ اپنی فیملی پنشن کی حقدار ہے۔ اس کیس میں دوستو، ایک خاتون بلجیت کور نے عدالت کو بتایا کہ 2008 میں میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی اور 2009 میں میرا نام کیس میں درج کر لیا گیا تھا اور 2011 میں مجھے مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ میں 2011 تک پنشن حاصل کرتی رہی، لیکن کیس میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد ہریانہ کی حکومت نے میرے شوہر کی پنشن لینے پر پابندی عائد کر دی۔ اب پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے متعلقہ محکمے کو تمام بقایا جات کے ساتھ اس خاتون کو 2 مہینے کے اندر پنشن ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔